نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الزہراوین، دو جگمگانے والی صورتیں البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے وہ دو بادل یا دو سائبان یا دو پرندوں کے جھنڈ ہیں۔ یہ دو صورتیں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے اوپر اس طرح چھائی ہوئی ہوں گی، شیڈ ہوگا ان کا، جیسے بادل ہو یا پرندوں کے جھنڈ ہو یا جیسے امبریلا ہو، سائبان، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ سورۃ بقرہ پڑھا کرو، اسے پڑھنا باعث برکت اور چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ صحیح مسلم ہی کی ایک اور روایت میں آتا ہے، جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی طویل ترین سورت ہے، سب سے لمبی سورت، سب سے بڑی سورت، جو 2.5 پاروں پر مشتمل، مدنی سورت، مدینہ میں نازل ہوئی۔ اور مدنی صورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان چلا جاتا ہے، اور آگے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی شیطان کیوں چلا جاتا ہے، شیطان کو بھگانے کے لیے کیسے کیسے کام بتائے گئے۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے الفاظ میں کوئی منتر ہے، کوئی ایسا جادو کی چھڑی ہے کہ ہم وہ کرتے جائیں گے اور وہ شیطان نکل جائے گا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس میں ایسے احکامات موجود ہیں کہ اگر انسان ان پر عمل کرنا شروع کر دے تو پھر شیطان ایسے لوگوں پر قابو نہیں پا سکتا، ان کے پاس نہیں رہ سکتا، وہ چلا جاتا ہے، ڈرتا ہے ان سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الزہراوین، دو چمکنے والیاں، البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے وہ دو بادل یا سائبان یا پرندوں کے جھنڈ ہو۔ وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی، یعنی ان کو چھڑائیں گی۔ سورۃ بقرہ پڑھا کرو، اسے پڑھنا باعث برکت، چھوڑ دینا باعث حسرت، اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہوتا۔ الفاظ کی وضاحت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم، ذالکا، ذالکا اصل میں تھا ذا اور لام اور کاف، یہ 3 چیزیں جو ایک جگہ جمع ہیں۔ ذا اسم اشارہ ہوتا ہے، اور لام اشارہ جو دور کی چیز کے لیے کیا جائے، اور کا مخاطب کے لیے، یعنی سامنے والے کے لیے۔ ذالکا وہ الکتاب، یہاں بھی آپ دیکھیے ال اور کتاب، ال کا معنی کیا بتایا گیا آپ کو؟ خاص، دا، اور کتاب، کتاب، کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، بک، الکتاب، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فی ہی، یہ اصل میں تھا فی اور ہی، فی اور ہی الگ الگ، فی کہتے ہیں میں، ان، اور ہی اس کے، فی ہی اس میں، یعنی اس کے اندر، ہدن ہدایت، للمتقین متقین کے لیے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ ایک ہے لام اور ایک ہے متقین، للمتقین، لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، پیچھے پڑھا آپ نے کہاں؟ للہ، اللہ کے لیے، تو یہاں کیا ہے؟ للمتقین، متقین کے لیے، اور متقین جمع ہے متقی کی، اور متقی کا لفظ نکلا ہے تقوی سے، اور روٹ ہے اس کا واو قاف یہ۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، یؤمنون کا لفظ ایمان سے ہے، اور اس کا روٹ حمزہ میم نون، امن سے، بالغیب، یہاں بھی آپ دیکھیے کہ ایک بے ہے اور ایک الغیب۔ بے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہاں پڑھا آپ نے؟ بسم اللہ۔ الغیب، غیب کا جو روٹ ہے وہ کیا ہے؟ غین یا با، بالغیب، غیب کے ساتھ، وا اور یقیمون، یقیمون کا روٹ کیا ہے؟ قاف واو میم۔ اس سے پہلے بھی کسی کا روٹ قاف واو میم پڑھا آپ نے؟ مستقیم، مستقیم کا کیا مطلب ہے؟ سیدھا، اسٹریٹ، اور یقیمون قائم کرتے ہیں، اور مراد سے سیدھا کر کے رکھتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں۔ الصلاۃ، صلاۃ، صلاۃ کا روٹ ہے صاد لام واو،
وا اور مما، مما اصل میں تھا من اور ما، من ما، من کا مطلب ہوتا ہے سے اور ما کا مطلب ہوتا ہے جو، تو من ما کا کیا مطلب بنا؟ سے جو، یعنی اس میں سے جو۔ پھر ہے رزقناہم، رزقناہم، اس میں آپ دیکھیے رزق پہلے کیا ہے؟ را، پھر کیا ہے؟ زا، پھر قاف۔ را زا قاف کیا بنتا ہے؟ رزق۔ رزق کیا ہوتا ہے؟ پروویژن، جو انسانوں کو، حیوانوں کو اپنی زندگی کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، رزق۔ نا کہاں پڑا ہے؟ اہدنا، ٹھیک ہے، یہ وہی نا ہے، نا کا مطلب ہے ہم۔ رزقنا، رزق دیا ہم نے، ہم ان کو، رزقناہم۔ ینفقون، ینفقون، ینفقون کا مطلب ہے خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس کا روٹ نکالتے ہیں، ینفقون، نون، فا اور قاف، نفق، نفق کہتے ہیں سوراخ کو۔ ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنی جیب میں سوراخ کرتے ہیں، نکالتے بھی ہیں اس کو، ینفقون۔ والذین، اور وہ لوگ، پیچھے پڑا الذین، کہاں پڑا؟ صراط الذین، دوبارہ آ گیا۔ یؤمنون، یؤمنون پہلے پڑھا، کیا پڑھا؟ یؤمنون بالغیب، اور اب یہ دوبارہ کیا ہے؟ یؤمنون بما، بما جو ہے اس کا آپ دیکھیے، بما، ایک ہے بی اور ایک ہے ما، بیما، بی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ، اور ما کا کیا مطلب ہے؟ جو۔ من ما سے جو، اور بیما ساتھ جو۔ انزلہ نازل کیا گیا، اردو میں کبھی پڑھا آپ نے نازل ہونا؟ فلان نازل ہو گیا، کیا مطلب ہوتا ہے؟ آ گیا۔ انزلہ، اس کا آپ روٹ دیکھیے، نون زے لام، نزلہ اترنا، بما انزلہ، آگے کیا ہے؟ الیکا، الیکا بھی اصل میں تھا الا اور کا، الا اور کا، الا کا مطلب ہوتا ہے تک، طرف، اور کا مخاطب کے لیے، تمہارے، آپ کے، اور الیکا کا کیا مطلب پڑھا آپ نے؟ آپ کی طرف۔ بما انزل الیکا، وما، وا کہاں پڑھا آپ نے پہلے؟ ولدالین، پیچھے سے جتنا ملا کے آپ پڑھیں گے بہت جلدی سیکھ جائیں گے۔ وا اور ما کا کیا مطلب ہے؟ جو، وا ما اور جو۔ اب آپ دیکھیں ما کتنی دفعہ آ چکا ہے، من ما، بی ما، وا ما، ٹھیک ہے، جو۔ انزلہ